ان کے عہد سے لے کر آج تک بہت کچھ کہا گیا ہے اور لکھا گیا ہے، لیکن ان کے عاشقانہ کلام کا اصل محرک خواجگان چشت کا نظریہ عشق ہے۔ اس پر توجہ نہیں کی گئی کہ خواجہ بزرگ کا ارشاد ہے، امیر خسرو کو عشق کا یہ تصور حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ سے اور ان کو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سے ملا، اور انہیں خواجہ بزرگ رحمت اللہ علیہ سے۔ انہوں نے عشق و عاشق و معشوق کو ایک نظر سے دیکھا۔ امیر خسرو 8 سال کی عمر میں حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے دامن ارادت سے وابستہ ہوئے، اور رفتہ رفتہ حضرت محبوب الہی کو امیر خسرو سے ایسا والہانہ لگاؤ پیدا ہو گیا کہ وہ فرمایا کرتے تھے، اے ترک، میں اپنے آپ سے رنجیدہ ہو جاتا ہوں لیکن تجھ سے رنجیدہ نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ امیر خسرو نے خواجگان چشت کے تصور عشق کو اپنے وجود میں ایسا جذب کر لیا کہ وہ ہمتن سوز و گداز عشق بن گئے۔ بس یہی وجہ ہے کہ محبوب الہی نے فرمایا کہ قیامت میں ہر شخص سے پوچھا جائے گا کہ تو کیا لایا؟ مجھ سے پوچھا جائے گا تو میں کہوں گا کہ میں امیر خسرو کا سوز سینہ لایا ہوں۔ حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کی نصیحت بھی یہی تھی کہ معشوقوں کے زلف و خال کے ساتھ اصفہان کے شعراء کے طرز پر عشق انگیز کلام کہا کرو۔ خسرو نے اپنے مرشد کی نصیحت کو انتہائی کمال تک پہنچا دیا۔ انہوں نے اپنے سینے کو سوز عشق کی بدولت آتش کدا بنا دیا، اس لیے ان کے اشعار میں عشق کی چنگاریاں بھڑکتی نظر آتی ہیں۔ اسی لیے ان کے مرشد نے اللہ کا معشوق کہا ہے۔ حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ اکثر دعا میں یہ فرماتے تھے، الہی اس ترک کے سوز سینہ کے واسطے مجھ پر رحم فرما۔ ان کی تمام تر شاعری اسی سوز عشق کا مکمل مظہر ہے، جو کبھی عشق الہی، کبھی عشق رسول، کبھی عشق مرشد، کبھی عشق کائنات، کبھی عشق مناظر فطرت اور کبھی عشق وطن میں ظاہر ہوتا رہا۔ انہوں نے عشق مجازی کے پردے میں عشق حقیقی کی تعلیمات کو پیش کیا۔ صوفیاء کا نظریہ رہا المجاز القنطر الحقیقہ، یعنی عشق مجازی عشق حقیقی کا پل ہے۔ عشق حقیقی کے لیے عشق مجازی کے پل سے گزرنا ضروری ہے۔ خسرو نے صوفیاء کے اس نظریہ کو عملی جامہ پہنایا۔ یہی سبب ہے کہ ان کے عشقیہ اشعار سے عشق مجازی اور عشق حقیقی دونوں کے اسرار کھلتے ہیں۔ علامہ اقبال جہاں عالمی سطح کے حکماء، فلاسفہ اور صوفیاء سے متاثر ہیں، وہاں سب سے زیادہ امیر خسرو کو اپنا رہنما سمجھتے ہیں۔ جہاں وہ شور رومی اور صدق و اخلاص ثنائی کے طلبگار ہیں، وہاں وہ سوز خسرو عطا ہونے کے لیے عطا کن شور رومی سوز خسرو، عطا کن صدق و اخلاص ثنائی۔ علامہ اقبال حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے دربار میں جب پہلی بار حاضر ہوئے تو اپنی ایک نظم میں جہاں اور تمنائیں کی، وہاں یہ گزارش بھی کی، ہند کا داتا ہے تو، تیرا بڑا دربار ہے، کچھ ملے مجھ کو بھی اس دربار گوہر بار سے، ایک نظر میں خسرو ملک سخن خسرو ہوا، میں کہیں خالی نہ پھر جاؤں تیری سرکار سے۔ اقبال کی یہ تمنا پوری ہوئی اور وہ عصر حاضر کے خسرو ملک سخن بن گئے۔ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے خسرو کو ابو علی شاہ قلندر کی خدمت میں اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ اسی کا حوالہ دیتے ہوئے اقبال اپنی مثنوی اسرار خودی میں امیر خسرو کو اس طرح خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے، خسرو شیریں زبان اور رنگین بیان ہیں، ان کے نغمے اللہ تعالیٰ کی شان تخلیق کا مظہر ہیں، ان کی فطرت چاند کی طرح روشن ہے، سفارت کے لیے ان کا انتخاب ہوا۔ انہوں نے قلندر ابو علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے سامنے چنگ بجایا، جس کی آواز سے ان کا شیشہ جاں پگھلنے لگا۔ اسلامی تصوف عظمت انسانیت پر زور دیتا ہے اور اسی سے صوفی میں انسانیت نوازی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کا محور یہی انسانیت نوازی ہے، جس کا اظہار بلا امتیاز رنگ و نسل اور بلا تفریق و مذہب و ملت ہوتا ہے۔ امیر خسرو کے اشعار میں خواجگان چشت کے تصور عظمت انسانی کو کتنی خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ قرآن و حدیث نے جو نظریہ پیش کیا ہے وہی
یہی خواجگان چشت کا بنیادی تصور رہا ہے۔ امیر خسرو انسان سے مخاطب ہو کر اسے اس کی عظمت سے آشنا کرتے ہیں، اور ان کا انسان سے یہ خطاب بھی ان کے تصور عشق کا آئینہ دار ہے۔ وہ کہتے ہیں، اے انسان، تو گوہر پاک اور زیور خاک ہے، تو 9 آسمانوں سے چھن کر پاک موتی بن کر ظاہر ہوا، تو جانے جہاں ہے اور تو اپنے وجود سے سارا عالم ہے، سارا جہاں تیرے وجود کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا، تو ہر 2 سرائے کی اقلیم کا بادشاہ ہے، 9 آسمان کے تخت کے 4 پایوں پر تو جلوہ گر ہے، تو خدا کے خزانے کی کنجی ہے، تو صرف بچوں کا کھیل نہیں، تجھ پر رحمان کا جلوہ دکھائی دیتا ہے۔ اگر تو اپنے آئینے کو زنگ آلود بنا کر آمادہ جنگ ہو جائے تو یہ تیری غفلت اور نادانی ہوگی، اور یہ بڑے افسوس کا مقام ہوگا۔ عالم انسانیت کے لیے اس سے زیادہ کون سا جان نواز پیغام ہو سکتا ہے؟ اقبال نے بھی امیر خسرو کی طرح آدمی کو احترام آدمیت کا سبق دیا ہے۔ امیر خسرو کا تصور عشق اتنا وسیع اور ہماگیر ہے کہ اس میں حب الوطنی کے جذبہ بے کران کا عنصر بھی شامل ہے، اور اس بنا پر خسرو کو وطن، برادران وطن، ان کے رسوم و روایات اور عقائد و مذہب سے اپنے اسلامی عقائد کو محفوظ رکھتے ہوئے والہانہ محبت ہے۔ ہندوستان کو بہشت ارضی کا درجہ دیتے ہوئے خسرو نے اپنے اس دعوے کو 7 دلیلوں سے ثابت کیا ہے۔ برہمنوں کے علوم سے متعلق کہتے ہیں، یعنی برہمن علم و عقل میں اتنا بڑھا ہوا ہے کہ وہ ارسطو جیسے فلسفی کے بنائے ہوئے قانون کی دھجیاں اڑاتا ہے۔ ہندوؤں کے تصور توحید و تصورات الہی پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں، یعنی ہندو لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدت کے قائل ہیں اور اسے زندہ اور قدیم سمجھتے ہیں، اور عدم کے بعد اس میں ایجاد کی قدرت مانتے ہیں۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے بہت سے عقائد ملتے جلتے ہیں، یعنی اگرچہ ہندو ہم جیسے دیندار نہیں ہیں لیکن ہمارے بہت سے عقائد کا وہ اقرار کرتے ہیں۔ ہندوؤں کی بت پرستی پر تانا زنی کی بجائے امیر خسرو اس جذبے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس عمل کے پیچھے کار فرمان نظر آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص تو ہندو کو بت پرستی کی وجہ سے تانا دیتا ہے تو اس سے عبادت کی لگن کا سبق لے۔ علامہ اقبال امیر خسرو کے مذکورہ بالا شعر کو بےحد پسند کرتے تھے اور مذہبی رواداری اور بے تعصبی کے جذبات کا بہترین آئینہ دار قرار دیتے ہیں۔ خواجگان چشت کا خصوصاً اور دوسرے سلاسل تصوف کے بزرگوں کا عموماً یہ مزاج اور منہاج رہا ہے کہ وہ بادام کے چھلکے پر نظر نہیں رکھتے بلکہ مغز کو دیکھتے ہیں۔ خواجگان چشت کے حالات و خیالات سے جو اس سلسلے کی نمایاں خصوصیات اور امتیازی صفات ظاہر ہوتی ہیں وہ یوں ہیں: عشق الہی اور سوز و گداز، مرشد کے ساتھ محبت کی غیر معمولی اہمیت، انسان دوستی، خدمت خلق، دل نوازی و دلداری، غیر مذاہب کے ساتھ رواداری اور شفقت و حکومت، اور بادشاہوں سے بے تعلقی اور ان سے دور رہنا۔ مذہبی رواداری کا یہ جذبہ خسرو نے مشائخ چشت کی تعلیمات سے اخذ کیا تھا۔ ان کے طرز فکر کا آئینہ دار حضرت نظام الدین اولیاء کا وہ واقعہ ہے جو تذکروں اور تاریخوں میں ملتا ہے۔ ایک دن صبح کے وقت وہ اپنے جماعت خانے کی چھت پر امیر خسرو کے ساتھ ٹہل رہے تھے۔ نیچے نظر پڑی تو دیکھا کہ دریا کے کنارے کچھ ہندو بتوں کی پوجا میں مصروف ہیں۔ محبوب الہی نے ہندوؤں کی محویت، مذہبی شغف اور انہماک کو دیکھ کر خسرو سے بے ساختہ فرمایا: ہر قوم راست راہ دین و قبلہ گاہ۔ امیر خسرو حضرت محبوب الہی کی زبان اقدس سے یہ مصرع سن کر بے خود ہو گئے اور فوراً دوسرا مصرع یہ کہا: من قبلہ راست کردم بر سمت کج کلاہ۔ حضرت محبوب الہی کے سر مبارک پر اس وقت ٹوپی ٹیڑھی رکھی ہوئی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ امیر خسرو نے اپنے کج کلاہ مرشد ہی کی وجہ سے اپنے قبلہ کو راست کر دکھایا۔ حضرت محبوب الہی کے مذکورہ مصرے میں مذہبی رواداری کا ایک بے پایاں سمندر سمٹ آیا ہے۔ اس مصرے میں ہندوؤں کی بت پرستی میں محویت کے وصف کا جو اظہار کیا گیا ہے اسے تملق یا خوشامد پر محمول نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ زمانہ مسلمانوں کے سیاسی اقتدار کی سورج کو نصف النہار پر ضیاء بار کر رہا تھا۔ دراصل یہ مصرع خواجگان چشت کی اس بنیادی فکر کا آئینہ دار ہے جو ہندوستان کی تہذیب کے جلوہ صد رنگ سے ہمکنار ہے، اور جو گلستان ہند میں ہر دین و ہر قبلہ گاہ کے گلہائے رنگ رنگ کو دیکھنے کے لیے تیار ہے۔ ان گلہائے رنگ رنگ میں اختلاف رنگ و بو کے باوجود زینت چمن کا سامان موجود ہے۔